بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہماری تفسیر سورۃ النازعات کی چل رہی تھی۔ ہم اگرچہ 2 درس اس کے لے چکے ہیں لیکن شروع سے پھر سے دہراتے ہیں تاکہ مزید یاد دہانی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو ڈوب کر زبردستی سے نکالتے ہیں، یعنی کافروں فاسقوں کی روحیں۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو نرمی سے بندھن کھولتے ہیں، یعنی مومن کی روح نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور جو تیرتے ہیں یعنی روحوں کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پس ایک دوسرے سے سبقت کرتے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پس اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے اللہ کا حکم اس کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی۔ یہ 5 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی؟ قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن ہلا ڈالے گی، سخت ہلا دینا، یعنی سخت زلزلہ پیدا ہوگا قیامت کا، اور اس سے مراد جو ہے پہلا سور پھونکا جانا ہے۔ تتبعها الرادفہ، تتبعها جس کا پیچھا کرے گی، الرادفہ پیچھے آنے والی یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن کچھ دل ایسے ہوں گے جو کانپتے ہوں گے، خوف سے لرزتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یقولون، کہتے ہیں کافر، انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم لوٹائے جانے والے ہیں فی الحافرہ پہلی حالت میں۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، نخرہ بوسیدہ۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہا کافروں نے اگر یہ لوٹنا ہے تو بڑا خسارے کا لوٹنا ہے۔ فانما ہی زجرۃ واحدہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یعنی ایک ہی سور پھونکا جائے گا۔ فاذا هم بالساہرہ، پس جبھی سبھی جو ہیں وہ زمین کی سطح اور کھلے میدان میں ہوں گے۔ اس کے بعد فرعون کا واقعہ پڑھا تھا ہم نے، موسیٰ اور فرعون۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس آئی موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب اس کے رب نے اس کو آواز دی مقدس وادی طویٰ میں، اور حکم دیا اذهب الی فرعون، کہ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، پس کہو اسے کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، کیا تجھے کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ، پس دکھائے اس کو، الآیۃ الکبریٰ، بڑی نشانیاں معجزات۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر انہوں نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر لوٹا پھرا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پس لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا اور آواز دی۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں جو سب سے اونچا اعلیٰ رب ہے۔ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، تو اللہ نے اس کو پہلی اور آخر، دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، بے شک اس میں یقیناً بڑی عبرت اور سبق ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سابقہ آیات جو ہم نے لی تھی سابقہ درسوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم ہو اشد خلقاً، زیادہ سخت اپنی پیدائش میں، اپنی تخلیق میں، یا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے؟ ام السماء، یا کہ آسمان، بناہا، جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہاں سے لے کر پھر جو سورت کا اصل موضوع ہے قیامت کے حوالے سے،
اس کا ذکر ہوتا ہے اور قیامت کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ قیامت کے قائم ہونے کی کئی انداز سے دلیلیں پیش کی ہیں۔ اکثر و بیشتر تو دلیلیں ذکر کی ہیں بنجر بیابان زمینوں کو لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل ہونا، کہ مردہ زمین کو پھر سے زندہ کیا جانا۔ اسی طرح اس کے بعد سب سے زیادہ جن نشانیوں کا بیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کائنات کے اندر، اللہ کی قدرتوں کی دلیلیں، اور اس میں سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ آسمان و زمین کی پیدائش کی ہے۔ تو اسی بات اللہ تعالیٰ انتم اشد خلقا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے، ام السماء، کیا آسمانوں کی، بناہا، جس کو اللہ نے بنایا ہے، یعنی 5-6 فٹ کا انسان، کہ اس کو بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یا آسمان کہ جس کی وسعتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنے بڑے ہیں۔ آج کل کے سائنسدان ان کی وسعتوں تو کیا جاننا، اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ تو جس نے اتنے بڑے آسمان، اور ایک بھی نہیں 7 آسمان بنائے ہیں، جس طرح کہ دوسری آیت میں 7 شدادا، کہ 7 آسمان جو بڑے مضبوط ہیں، سخت ہیں۔ تو اتنے بڑے آسمانوں کو بنانا اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ لیکن کافر اصل میں دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیوں کرتے تھے، قیامت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے اسی صورت میں ہی کہ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم گلی سڑی بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو کافروں کے لیے ایک بڑی تعجب کی چیز تھی اور بڑی انہونی بات تھی کہ آدمی مرنے کے بعد مٹی بن گیا، مٹی میں مل گیا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ سراسر اس انسان کی حماقت کی، بیوقوفی کی دلیلیں ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو یہ مشکل لگتا ہے تو تم اپنی اصل کو دیکھو کہ تم کو ہم نے اس وقت بنایا جب تک کہ تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جو اللہ تم کو عدم سے بنا سکتا ہے جب کہ تمہارا وجود نہ تھا، تو اب پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنا کیا مشکل ہوگا؟ عام طور پر کوئی چیز شروع میں ایجاد کرنا، بنانا مشکل ہوتی ہے۔ عام طور پر جو بھی چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ پتہ کتنے مراحل سے گزر کر اس تک یہاں تک پہنچی ہیں کہ تجربات ہوتے رہے، اس پر پریکٹیکل ہوتے رہے، طرح طرح کی اس میں کمیاں، کمزوریاں، کوئی فالٹ نظر آتے رہے، سمجھے نا؟ ایسا ایسا کر کہاں تک، اس کے بعد کہیں یہ ٹیکنالوجی آپ تک، اور اس کے آگے بھی کہاں تک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے اصل کسی چیز کو، یعنی کہ غیر موجود چیز کو وجود میں لانا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز بن گئی، یہ مائک آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، خراب ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ بھی گیا، فرض کرو اس کا ایک پردہ الگ ہو گیا، ہاں جو اس کا مکینک ہے، جو اس کا ٹیکنیشین اپنے جاننے والا ہے، وہ اس کو 2 منٹ کے اندر دوبارہ پھر فٹ کر دے گا، سمجھے نا؟ کیا مشکل اس کے لیے؟ تو اگر ہم انسان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا ابتدائی طور پر بنانا مشکل ہوتا ہے اور بننے کے بعد دوبارہ اس کا بنانا آسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلے بھی بنانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی بار بھی بنانا کوئی مشکل نہیں، وہ تو صرف لفظ کن کہتا ہے اور ہو جاتی چیز، کن ہو جا اور ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جب پہچان نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کون ہے، اللہ کی کیا قدرتیں، عظمتیں ہیں، تو پھر ہے اس طرح کی طرح کی جہالتیں پیش آتی ہیں۔ تو اس لیے عموماً لوگوں کا دوبارہ زندہ نہ ہونے کا جو اصل فلسفہ تھا، اس کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ کیسے زندہ ہوں گے مٹی بننے کے بعد؟ تو اللہ فرماتا ہے اانتم اشد خلقا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا کہ آسمانوں کی؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کوئی بھی نہیں، نہ آسمانوں کی نہ تمہاری، لیکن تمہاری نظر میں 5-6 فٹ کا انسان دوبارہ بنانا مشکل ہے، یا وہ آسمان کہ جن کی وسعتوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اربوں خربوں میلوں کی ان کی وسعتیں ہیں، ان آسمانوں کو بنانا مشکل ہے؟ تو اس لیے جس نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے ہیں،
اس کو تمہارا بھی دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، رفع بلند کیا، سمکہا اس کی چھت کو، ویسے سمک کہتے ہیں کسی چیز کا موٹاپا، اور آسمان کا موٹاپا ہے، اور کتنا موٹا ہے آسمان؟ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آسمان 500 سال کی جو مسافت ہے، یعنی کہ 500 میل، 500 سال میں جو آدمی طے کر سکتا ہو اتنا موٹا ایک آسمان ہے۔ یہ ہے اس کی سمک، سمک کے معنی اس کی موٹاپا۔ تو ویسے اس کا سمک کے معنی چھت بھی کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر رفع اس کی چھت، اور اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا پہ اس کو برابر کیا، یعنی اور اس کو بلند کیا بغیر کسی سہارے ستون کے، جیسا کہ دوسری آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے من غیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستونوں کے جو تم دیکھو۔ ہم چند میٹر کے کوئی بلڈنگ عمارت ہوتی ہے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے نیچے جگہ جگہ ستون کھڑے کرنے پڑتے ہیں، پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے آسمان بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑے کر رکھے۔ فسواہا ان کو برابر بنایا، مضبوط بنایا۔ اغطش لیلہا، اغطشا اور تاریک کیا، اندھیری بنا دیا، لیلہ اس کی رات کو، واخرج ضحاہا اور اخرج ویسے ہوتا ہے نکالنا، لیکن یہاں مراد ہے روشن کرنا، یعنی نکالنے سے مراد کیا ہوگا؟ روشن کرنا، کیونکہ اندھیرے کے مقابلے میں کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو روشن کیا ضحاہا اس کے دن کو، اس کے دن کو روشن کیا۔ تو رات کو اندھیری بنانا، تاریک بنانا اور دن کو روشن کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اس کی نعمت بھی ہے، اور اس کی توحید کی دلیل بھی ہے۔ اللہ کی قدرت کی دلیل کہ کس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، بالکل ہر چیز گھپ، کوئی چیز نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ پائے، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی اسی زمین پر ہی سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور سورج چمک رہا ہوتا ہے، اس کے چند گھنٹوں کے بعد وہ اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر ہر روز کی یہ تبدیلی کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کی قدرتوں کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قیامت آئے گی۔ کیا دلیل ہے اس میں؟ رات اور دن کا آنا جانا، رات کا اندھیرا ہونا، دن کا روشن ہونا، یہ تبدیلیاں رات اور دن کی، اس میں کیا دلیل ہے کہ قیامت آئے گی؟ کون بتائے گا؟ اختتام بھی، اور ہر چیز کے اندر تبدیلی، کہ کائنات جو ہے جس میں ہم بس رہے ہیں وہ ایک ہی حالت میں نہیں جاری، مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، اور اگر مسلسل تبدیل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ دنیا بھی مسلسل چلنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی دلیل کہ کائنات کی مسلسل ہر چیز کی تبدیلی، انسان کی تبدیلی، پیدا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، اس کا بڑھاپا، ساری عمریں، درختوں کی، پودوں کی تبدیلیاں، ہر چیز کی تبدیلی۔ تو اس کائنات کے اندر ایک ایک چیز جو ہے اس بات کی توجہ دلا رہی ہے کہ یہ ہمیشہ ایک چلنے والی نہیں ہے، بلکہ تبدیلیاں اس بات کی دلیلیں ہیں کہ دنیا بھی تبدیل ہونے والی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ رات اور دن کا اتنا بڑا اختلافات، ان کے اندھیرے روشنیوں کا، ان کے آنے جانے کا، اللہ کی قدرتوں کی دلیلیں بھی ہیں، قیامت کی نشانی بھی ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ دن کو اللہ نے روشن بنا دیا تاکہ اپنے کام کاج کرو جس میں روشنی کی ضرورت ہے، رات کو تاریک بنا دیا، اندھیری کر دیا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور اس اندھیرے کا سکون کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اور اسی لیے ان جیلوں میں جہاں پر قیدیوں کو سزا دینا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر ان پر تیز لائٹیں جلائی جاتی ہیں، تیز لائٹیں، جس طرح سرچ لائٹ ہوتی ہے ایسی تیز لائٹیں ان کے اوپر رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ وہاں پر سکون سے سو نہ سکے۔ ان کو سزا دینے کے لیے، اذیت دینے کا ایک انداز ہوتا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیری بنا دیا تاکہ اس میں انسان تھکا ہمارا پورے دن کا وہ جو ہے سکون حاصل کر سکے. تو میں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اس کی رات کو تاریک بنا دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کے دن کو روشن کر دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْض اور زمین بعد ذلك اس کے بعد دحاها اس کو بچھا دیا، زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. تو اس میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ زمین بچھی ہوئی ہے اور کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری نظروں میں تو زمین کیا ہے، بچھی ہوئی ہے. آپ کھڑے ہو کہیں پر حد نگاہ تک میلوں تک آپ کو برابر ہموار زمین نظر آئے گی. وہ الگ بات ہے کہ پوری ہوئے زمین کو دیکھے کوئی دور سے آدمی تو پھر وہ ایک دائرے کی شکل میں نظر آئے گی، ورنہ آدمی اگر زمین کی سطح پر کھڑا ہو کر دیکھے، دوربینوں سے بھی کیوں نہ دیکھ لے، تب بھی اس کو زمین حد نگاہ تک زمین ہی زمین نظر آتی جائے گی. تو یہ اس لحاظ سے بچھی ہوئی ہے، ورنہ پوری ہوئے زمین کو دیکھا جائے اس کا پوری زمین کا منظر تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین گول ہے، بیضوی شکل میں ہے. تو میں کہ اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. اب کیا آسمانوں کے بعد زمین کو بنایا گیا ہے، یا آسمان و زمین کے بنانے کی ترتیب کیا ہے؟ یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں کا ذکر کیا اور ما کیول ارض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. لیکن بعض دوسری صورتوں میں جس طرح کہ سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ جس کو کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کے بنانے کا ذکر کیا اور زمین کے اندر جو اللہ نے جو کچھ بنانا تھا، پیدا کرنا تھا، اس کا ذکر کیا. ما ثم استوى الى السماء وهي دخان پھر اللہ نے آسمان کا قصد کیا، ارادہ کیا کہ جو آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا اس کو آسمان بنایا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو. تو اب یہاں پر الجھن پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کا ذکر کر کے ماتا اس کے بعد زمین کو بنایا. اس کا جواب دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے علماء کہ اللہ نے زمین کو جو ہے اس کا الگ یعنی آسمان و زمین سورۃ انبیاء میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پہلے آسمان و زمین ایک ہی کتلہ تھا، ایک ہی چیز تھی. اس کے بعد اللہ نے دونوں کو الگ الگ کیا. تو الگ کر کے زمین کو جو بنانا تھا بنا دی اور زمین کے اوپر جو کچھ مقرر کرنا تھا اس پر کر دیا، لیکن اس کو زمین کو بچھانے کا معاملہ، زمین کو ہموار کرنے کی یہ سلسلہ اس کے بعد ہوا. سمجھے نا؟ زمین کو پہلے اللہ نے آسمان یہ پورا کتلہ تھا جو اس کو الگ الگ کر دیا، آسمان کو زمین کو الگ الگ کر دیا اور زمین کے اوپر جو کچھ اللہ نے پہاڑ وادیاں اس طرح کی چیزیں بنانا تھی وہ بھی مقرر کر دی. لیکن زمین کے بچھانے کا سلسلہ جو ہے جو یہاں فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اس کے بعد زمین کو بچھایا. ایک تو یہ معنی کیا گیا ہے جس طرح کہ ابن عباس اور بعض دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ہے کہ پہلے زمین کو بنایا گیا تھا لیکن زمین کو بچھانے کا سلسلہ آسمانوں کے بعد ہوا ہے. اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ یہاں پر بعد ذالک کا لفظ جو ہے نا وہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جس طرح اللہ نے آسمان کو بنایا ایسے ہی اللہ نے زمین کو بھی بنایا. یعنی اس میں ترتیب کا ذکر نہیں آ رہا کہ ضروری نہیں کہ زمین آسمان کے بعد بنی ہو، بلکہ آیات سے واضح یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو پہلے بنایا. لیکن بعد یہاں لفظ جو آتا ہے وہ اس معنی میں کہ جس طرح اللہ نے آسمان کو بنایا ایسے اللہ نے زمین کو بھی بنایا.